اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، حج کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے تقریباً 69 ویڈیوز بن چکے ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اس سال کا آخری ویڈیو ہوگا، تو شیخ ہمارے ناظرین کو حج کے حوالے سے کچھ پیغام دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ اس سال آپ اللہ کے مہمان خصوصی کے طور پر مکہ مکرمہ میں یا حج کے میدانوں میں پہنچے ہو۔ یقیناً یہ سعادت، یہ خوشبختی بڑے تلاش کے بعد، بہت جد و جہد کے بعد کسی انسان کے حصے میں آتی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جنہیں یہ نصیب یا یہ سعادت ایک سے زائد بار حاصل ہوتی ہو۔ ایک مرتبہ کسی کو حاصل ہو، یہی بہت بڑی بات ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ نہ جانے کتنے سال کا یہ خواب رہا ہوگا، یہ خواہش رہی ہوگی، جو اب جا کر پوری ہو رہی ہے۔ اس حج کو صحیح طور پر حج مبرور اور حج مقبول بنانے کی کوشش اگر آپ نہیں کرو گے تو جہاں آپ جانے کے حد تک سعادت مند اور خوش نصیب تھے، اگر آپ کا حج مبرور اور حج مقبول نہ ہو تو پھر آپ سے بڑا محروم بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے حج کو حج مبرور کیسے بنائیں، اس حوالے سے ہم آپ کو اپنا یہ آخری پیغام دینے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی شیخ سے آپ نے سنا، حج کے عنوان کے تحت ابھی تک ہم نے 69 یعنی 69 ویڈیوز بنائی ہیں، الگ الگ ٹاپکس پر، الگ الگ مسئلے پر، جتنی کچھ رہنمائی کی جا سکتی تھی حتی المقدور ہم نے آپ کے لیے وہ سب چیزیں فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا اس سال کا یعنی 2025 کا حج کے حوالے سے آخری ویڈیو بننے جا رہا ہے۔ محترم حجاج کرام، ابتدائی طور پر میں اپنی ایک بات کو واپس سے دہراؤں، اس سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی، لیکن پھر سے میں آخری پیغام میں دہرانا چاہتا ہوں۔ اگر بدقسمتی سے آپ شرک یا شرک سے جڑے ہوئے اقوال اور اعمال سے وابستہ رہے ہوں، اگر آپ پیروں، فقیروں، باباؤں، درباروں اور درگاہوں سے جڑے ہوئے رہے ہوں، خدا را آپ ان تمام سے پلو جھٹک لیجئے، ہاتھ جھٹک لیجئے، ان سے بیزارگی اور برات کا اعلان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے ساتھ کسی بھی عمل کو اپنے یہاں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو میرے اور آپ کی ان عبادتوں کی چندہ ضرورت نہیں ہے جس میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو ہم شریک کر رہے ہوں۔ لہذا اپنے توحید کو خالص کر لیجئے، اپنے شرک سے توبہ اور استغفار کیجئے، روئیے، گڑ گڑائیے اور کہیے کہ اے اللہ، آج کے بعد عبادت اکیلے تیری ہوگی۔ ہم نہ کسی کو اپنے لیے بندہ نواز سمجھتے ہیں، نہ دستگیر سمجھتے ہیں، نہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ ہم کسی کو اپنی عبادت میں شریک کریں گے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کریں گے اور جو مانگنا ہے تجھ اکیلے رب سے مانگیں گے۔ دینے والا تو ہے اور یہ کل کائنات کا اکیلا تنہا مالک، خالق، مدبر بھی تو ہے۔ دوسری اہم بات یہ، اپنی نیتوں کی اصلاح کیجئے۔ آپ یہ حج کرنے گئے ہیں،
یہ حج خالص اللہ کے لیے کیجئے۔ شیطان بار بار رہ کر وقفے سے قدم قدم پر آپ کے دل میں یہ کھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ وسوسے ڈالے گا کہ اب تو تم حج کرنے کے بعد تمہاری عزت بڑھ جائے گی، تمہارا مقام بڑھ جائے گا، لوگ تمہیں حاجی کہیں گے، تمہارے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے گا۔ یہ سب کچھ حقیر اور معمولی بدلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ کا ہدف، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا نشانہ جنت ہونا چاہیے، اور اس جنت کو پانے کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوگا، نیت میں فساد ہوگا، نیت میں بگاڑ ہوگا تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی اچھی آپ کی نیت ہوگی، جتنی خالص آپ کی نیت ہوگی، اتنا اچھا آپ عمل پاؤ گے، اتنا زیادہ اجر آپ کے حصے میں لکھ دیا جائے گا۔ بعض علماء کہا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے عمل نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے بڑے ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے عمل نیتوں کی کھوٹ کی وجہ سے، نیتوں میں فساد اور بگاڑ کی وجہ سے حقیر اور معمولی بلکہ مردود کہلاتے تھے۔ تیسری بات، اپنے منہج کی اصلاح کیجئے۔ آپ جس حج کو کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حج کر رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو بار بار آواز دے کر کہا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اے لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید میں آئندہ سالوں میں حج کے میدانوں میں نہ رہوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ مل چکا تھا، لہٰذا آپ نے اس بات کی صراحت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات کو نقل کیا۔ آپ نے کب کیا کیا، کتنا کیا، کس وقت میں کیا، کیسا کیا، آپ کا منہج بھی وہی ہونا چاہیے۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، پھر عرفات میں جب گئے تو آپ نے وہاں کیا کیا، عرفات میں کب تک رہے، عرفات سے نکلے تو کیسے نکلے، آپ کی زبان پر کیا تھا، آپ کی عبادتوں میں کیا چیز شامل تھا، مزدلفہ کی رات آپ نے کیسے گزاری۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ہر بات کو ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ یہ مت کہیے ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے امام کا قول یہ ہے۔ آپ کا بڑا امام، آپ کا اصل اسوہ، آپ کا اصل قدوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا عمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ بندہ جو ایسا کام کرے جو کام میں نے نہیں کیا یا مجھ سے ثابت نہیں ہے، وہ کام مردود ہوگا، یعنی اس کے منہ پر دے مار دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنے عمل کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیے، ورنہ آپ کے لاکھوں روپیے، 40 دن کا یہ سفر اور اتنا لمبا دور تک جا کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
حج کے میدانوں میں صبر آپ کی سب سے بہترین سواری ہے. صبر کے بغیر حج ممکن نہیں ہے. آپ صبر کیجئے. جگہ جگہ پر قدم قدم پر شیطان ورغلائے گا, اکسائے گا, آپ کو بے صبرہ بنانے کی کوشش کرے گا, آپ کو غصہ دلائے گا. ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ 4 جملے آپ کے رویے کو بدل سکتے ہیں, لہذا اس میں 2 جملوں کو میں دہراتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جملہ یاد رکھیں جب انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان, آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے تمہیں خواب میں حکم دیا ہے, تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. محترم حجاج کرام, 7 ذوالحجہ یا 8 ذوالحجہ کو جب آپ اپنے حج کا احرام باندھ رہے ہو, اللہ سے وعدہ کیجئے, عہد کیجئے, پختہ ارادہ کیجئے, آپ صبر کرو گے. بہت ساری چیزیں آئیں گی جو آپ کے طبیعت کے خلاف ہوگی, آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی. لوگ الگ الگ زبانوں کے وہاں ہوں گے, الگ الگ عمر کے لوگ ہوں گے, مرد ہوں گے, خواتین ہوں گی, جوان ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, بیمار ہوں گے, صحت مند ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, ان پڑھ ہوں گے, جاہل ہوں گے. ان سب کو برداشت کرنا ہوگا. ان سب کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ اگر کسی سے کچھ غلطی میرے حق میں ہوئی تو میں اس کو معاف کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ قدم قدم پر آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. لا تغضب, غصہ مت ہونا, غصہ مت ہونا, غصہ مت ہونا. اپنی زبان کو بے لگام ہونے نہیں دینا, گالی گلوچ نہ کرنا, غیبت چغلی نہ کرنا, ایک دوسرے کی برائیاں نہ کرنا, اناپ شناپ تبصرے نہ کرنا. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جو سیاسی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں, اپنے نہ جانے غیر ضروری بحث میں الجھے ہوئے رہتے ہیں. آپ کو اس طرح کی کسی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سیاسی تبصروں کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا سے بھی ان دنوں پر دور رہیے, اور خاص کر موبائل سے آپ جتنا زیادہ ان 5 دنوں میں دور رہو گے, جب کسی سے کانٹیکٹ کرنا ہو یا جب کسی کوئی چیز کو سننا ہو, حج سے متعلق کوئی چیز پڑھنا ہو, تب تو آپ موبائل کا استعمال کیجئے. ورنہ خامخواہ کا موبائل میں اگر آپ لگے رہو گے تو یقین کیجئے یہ موبائل آپ کے حج کو برباد کر سکتا ہے, آپ کی اتنی محنت کو اکارت میں ڈال سکتا ہے, اور آپ کو بے اجر کر سکتا ہے, اجر سے محروم کر سکتا ہے. حج کے میدانوں میں بھی جب آپ اپنے ساتھی چنیں, اچھے ساتھی چنیں, نیک ساتھی چنیں, جو آپ کو خیر کے کاموں پر ابھارے, جو آپ کو نیکی پر ابھارے, جو آپ کو اچھا کام کرنے پر ابھارے, جن کی زبانیں اللہ کے ذکر میں تر ہو, قرآن کی تلاوت میں, تلبیے میں, یا پھر تلبیے کے بعد بھی ذکر و اذکار میں, دعاؤں میں, توبہ اور استغفار میں لگیں. ایسا نہ ہو کہ بیٹھے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, بیٹھ کر اناپ شناپ باتیں ہو رہی ہے, یہ سب آپ کے حج کو ڈیمیج کرنے والے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کی جو پہچان بتائی وہ یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہو, بندہ شرک سے پاک ہو, جو عمل کرے وہ عین سنت کے مطابق ہو, اپنی زبان کو لگام دے, بیکار کی باتوں سے بچے, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. جتنا زیادہ آپ ذکر کر سکتے ہیں, علمی مجالس ہو تو اس میں بیٹھیں. حج کے طریقے کو سیکھنے کے لیے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, جو وقت ہے اس وقت کو آپ استعمال کریں. اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ جب جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں, چاہے مینا میں ہو, مزدلفہ میں ہو, عرفات میں ہو,
یا حرم مکی میں ہو، آپ عالم اسلام کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر کے مسلمانوں کو امن و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے آپ وہاں پر دعا کریں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، خاص کر بالاخص آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، وہاں کے مظلومین کے لیے دعا کریں، وہاں کے ظالموں کے حق میں جو ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی پکڑ میں لے لے، اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں امن و سکون عطا فرمائے، جو بھوکے ہیں انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو، جو پیاسے ہیں انہیں ڈھنگ کا پانی نصیب ہو، جو بیچارے بے گھر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر ایک چھت دے دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب بنائے، جو زخموں سے چور چور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زخموں کو مندمل فرمائے، جو لوگ اب تک شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اس طرح سے آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھیں۔ آپ کا ہمارے حق میں ہماری طرف سے بھی آپ کو یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ ہماری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کے ذریعے سے حق بات کو پہنچانے، حق بات دنیا تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کتاب و سنت کی بات کریں، ہم افکار و نظریات کے پرچار بن کر نہیں بلکہ صرف قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند کرنے والوں میں سے بنے، آمین۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو آسان بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کو صحیح سلامت اپنے اپنے گھروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔